अब हमारे पास तो अपनी ज़मीन नहीं है, बाहर जाते हैं तो हमें शनाख्त करके मार दिया जाता है। अब आप मुझे बताएं, एक मज़दूर, यार उसका क्या नज़रिया होता है? एक मज़दूर का वो जब सुबह उठता है तो उसका एक ही ख्वाब होता है कि मैं शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर जाऊं। आपके ख्याल में ये होगा कि मज़दूरों को मार के हम इनकलाब ले आएंगे? नहीं, मज़दूरों को मारने से इनकलाब नहीं आया करते, फिर दूसरी कौमों में इंतकाम का जज्बा बढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर हज़ारवी। यार हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है इंडिपेंडेंट टॉक के नाम से। ये फेसबुक पे भी है और टिकटॉक पे भी है। अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वो जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबा दें। और अगर हमारी कोई बात आपको अच्छी लगती है आप उसको आगे शेयर भी कर सकते हैं। अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप समझते हैं कि हम लाइन से हट रहे हैं या कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो ज़मीनी हकीकत के मुताबिक नहीं है, तो आप हम पे तनकीद कर सकते हैं, गिरफ्त कर सकते हैं और खुल के बात कर सकते हैं। या अगर आप अपनी कोई राय भी देना चाहें तो हम आपकी राय को सुनेंगे, और अगर वो चलाने के काबिल हुई तो हम उसको ज़रूर चलाएंगे भी, और आपका पैगाम भी इस प्लेटफॉर्म से नशर किया जाएगा। ये तो थी एक इब्तदाई बात। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो बड़ा हसास मौजू है। मैं चाहूँगा कि मज़दूरों के साथ मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, आम लोगों के साथ मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, वो मेरे इस वीलाग को ज़रूर सुनें। आपके इल्म में होगा कि हालिया कुछ अरसे में, माजी का ये जो दौरानिया था, इस माजी के कुछ अरसे में ये जो पंजाबी मज़दूर हैं इनको बलूचिस्तान में मारा जा रहा है। टारगेट किलिंग बाकायदा की जा रही है। शनाख्ती कार्ड देख के इनको निशाना बनाया जा रहा है। आज भी 8 सराइकी जो मज़दूर लोग हैं वो ईरान के सूबा सिस्तान में सुबह उन्हें कत्ल किया गया है। और तुरफा तमाशा देखें कि उनके हाथ पांव बांधे गए, यानी वो लोग जो वर्कशॉप में काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, उन्हें हाथ पांव बांध के वर्कशॉप के अंदर ही मार दिया गया। आप ये देखें कि उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनके साथ बाप और बेटा इकट्ठे दोनों काम कर रहे थे, बाप और बेटा दोनों को मार दिया गया। अभी मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी है कि इन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले, सराइकी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो मज़दूर आज कत्ल किए गए हैं, अगर कोई दोस्त मेरे साथ राब्ते में है या मुझे पढ़ता है या सुनता है तो वो मेरा राब्ता इस ख़ानदान से करवा दे, इन लोगों से करवा दे। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सजाद साहब हमारे दोस्त हैं फेसबुक पे, उन्होंने मेरा एक बंदे से रब्ता करवाया है, मेरी उसके साथ फ़ोन पे बात हुई है। ये आज कत्ल होने वालों में एक बंदा जमशेद नाम का भी था जो आज के इस वाक़े में वो शहीद किया गया, जिसे BNA ने टारगेट किलिंग की है, उसकी बाकायदा कत्ल किया है, उसे हाथ पांव बांध के। जब मेरी उसके पड़ोसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये 18 साल की उम्र में ये शख्स यहाँ से बलूचिस्तान गया और वहाँ ये काम करते हैं, ये वर्कशॉप में काम करते हैं, ये गाड़ियों के मैकेनिक है। ये जमशेद भी गाड़ियों का मैकेनिक था, इसकी शादी भी हुई है, इसके छोटे बच्चे हैं, और ईद के बाद इसकी एक बेटी की भी शादी होने वाली है और वो अपनी बेटी के इंतज़ामात कर रहा था। और जब घर वालों से भी बात हुई तो उसने कहा मैं बड़ी ईद के करीब या उसके बाद आ जाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। एक गाड़ियों का मैकेनिक वो मार दिया जाता है। मैंने उनसे सवाल किया कि आपके इलाके का जो कल्चर है या आपके इलाके में क्या वसाइल हैं कि आप वहाँ काम कर सकते हैं। और मैंने सजाद साहब से भी यही सवाल किया। उन्होंने बताया कि हमारा जो इलाका है ये ज़री रकबा है, ज़राअत से हमारे लोग ताल्लुक़ रखते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी ज़मीनें नहीं हैं। जिन लोगों की ज़मीनें नहीं हैं वो फिर मुल्क के दीगर शहरों में जाते हैं और वहाँ जाके काम करते हैं। और अब हमारे पास तो अपनी ज़मीन नहीं है, बाहर जाते हैं तो हमें शनाख्त करके मार दिया जाता है। अब आप मुझे बताएं, एक मज़दूर, यार उसका क्या नज़रिया होता है? एक मज़दूर का वो जब सुबह उठता है तो उसका एक ही ख्वाब होता है कि मैं शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर जाऊं। एक वो शख्स जो सुबह उठता है, बेलचा अपने हाथ में पकड़ता है और मेहनत मजदूरी करता है। एक वो शख्स कि जो सुबह उठता है, औजार लेता है और लोगों के काम आता है। एक वो शख्स जो सुबह उठता है, मैले कुचैले कपड़े पहनता है, गाड़ियों के नीचे जाके काम करता है, अपना बदन जो है उसको भी दागदार करता है, उसके हाथों पे भी छाले होते हैं, पाँव पे भी छाले होते हैं। सारा दिन वो गाड़ियों के नीचे काम करे, मजदूरों की तरह काम करे, या वो बिल्डिंग बनाए, घर बनाए,
مجھے بتائیں ایک عام آدمی اس کا خواب سوائے روٹی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، لیکن بلوچستان کے لوگوں کی زیادتی کا شکار آج کون ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ ریاست نے ذمہ داری غفلت برتی ہے، اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، ریاست نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اس کا بدلہ تربت میں دیں گے، کیچ میں دیں گے، خضدار میں دیں گے، آپ عام پنجابی بندے کو قتل کریں گے۔ مجھے بتائیں کہ پنجاب، یار کتنا بڑا دل ہے پنجاب کا۔ میرے باپ دادا نے پنجاب میں ساری مزدوری کی ہے، آج اگر ہمارے پاس 2-4 روپے ہیں تو وہ پنجاب کے لوگوں کی وجہ سے ہیں، لیکن ہم گالی کس کو دیتے ہیں؟ پنجاب کو دیتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، وہ کہتے تھے پشتون تھے، اور ان کے ساتھ جو باقی دوست ہیں وہ جانتے ہیں انہیں، ابھی فوت ہوئے، وہ کہتے تھے کہ میں اگر کسی قوم کو مانتا ہوں تو وہ پنجابی قوم ہے، میں نے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ رہ کے پیسہ کمایا ہے، یہ جو بڑے چودھری ہیں، بڑے نام والے لوگ ہیں، میں ان کے ہاں مزدوری کیا کرتا تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا جو گاڑیاں ان کے پاس تھی وہ گاڑیاں میرے پاس بھی تھی، اور مجھے کبھی تنقید کا نشانہ انہوں نے نہیں بنایا، کبھی چھوٹا نہیں سمجھا، اور کبھی میرے اوپر شک نہیں کیا، انہوں نے مجھے مواقع دیے، میرے ساتھ نفرت نہیں کی، نہ زبان کی بنیاد پہ، نہ قوم کی بنیاد پہ، نہ علاقے کی بنیاد پہ، میں نے پیسہ وہاں سے کمایا۔ آج بھی آپ کوئٹہ ہوٹل دیکھ لیں، پنجاب میں موجود ہیں، آپ بڑے شہروں کی بڑی مارکیٹیں دیکھیں، وہ پشتونوں کی ہیں، وہ بلوچ لوگوں کی ہیں۔ یار پنجابی نے کبھی قوم پرستی کا نعرہ نہیں لگایا، ہمارے ایک شاعر نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا تھا، لیکن وہ چل نہیں سکا۔ آج بھی پنجاب میں قوم پرستوں کی تحریکیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب وسائل سے مالا مال ہے، آپ دیکھیں سرائکی، میں خود کچھ ٹائم پہلے جب ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب آیا تھا، میں وہاں گیا تھا، میں لوگوں کی حالت دیکھ کے بالکل ہمارے ساتھ جو باقی لوگ تھے، یار ننگے پاؤں لوگ، کچے مکانات ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، عام لوگ، ان کا کیا قصور ہے؟ ریاست اگر کوئی پالیسی بناتی ہے تو ریاست کی پالیسی کا جواب آپ ان لوگوں کو دیتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں بیلچہ پکڑا ہوا ہے، جن کے اپنے ہاتھ میں اوزار ہیں، جو دن کو کام کرتے ہیں، جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سارا دن مسافری میں گزار دیتے ہیں، ہجرت میں گزار دیتے ہیں، دھر بدری میں گزار دیتے ہیں، آپ ان لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ اگر آپ عام آدمی ہیں، آپ کا استحصال کیا گیا ہے، تو وہ لوگ جو اپنا وطن چھوڑتے ہیں، اپنا گھر چھوڑتے ہیں، ہجرت کر کے آپ کے جگہ پہ آتے ہیں اور آ کے کام کرتے ہیں، آپ ان کو مار دیتے ہیں، قربان جائیں آپ پہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پنجاب میں قوم پرستی کی کوئی تحریک کھڑی ہوگی تو اس کا نقصان باقی جو لوگ ہیں ان کو ہوگا۔ خیر میں بات کر رہا تھا وہ اپنے دوست کی، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پنجابی قوم نے، پنجابی لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے، لیکن میں اپنے اسی دوست کے گھر میں جب گیا، وہ پشتون بیلٹ کے رہنے والے لوگ ہیں، اب میری زبان ہندکو ہے، اور لیکن یہ جو پشتون ہمارے دوست ہیں، یہ ہندکو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، یہ سب کو پنجابی ہی کہتے ہیں۔ تو وہاں اس گھر کے اندر، اس علاقے میں جو ان کا علاقہ تھا، محرومی تھی، اور روڈ وہاں نہیں تھا، اور خان ازم ہے وہاں، سالوں سے خان حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہاں ان کے بھتیجے نے جب میرا پتہ چلا، ہم سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا دھا پنجابیان دے، یہ پنجابی ہیں۔ تو یہ حقارت، یہ جو عام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ جو نظریہ ہمارے لوگوں کے دماغ میں بیٹھے ہوئے، یار ایسے پنجابی دے، یار ایسے پنجابی ہے، یار پنجاب نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ عام آدمی نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ آپ کو لوگوں سے شکایت ہو سکتی ہے، آپ کو پالیسی بنانے والے لوگوں سے، اداروں سے شکایت ہو سکتی ہے، عام آدمی نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے عام آدمی کے ساتھ یہ جو زیادتی ہے یہ بند ہونی چاہیے۔ مزدور، وہ بلوچستان کا ہو، وہ سندھ کا ہو، وہ پنجاب کا ہو، وہ خیبر پختونخوا کا ہو، اس کا دکھ، اس کا مسئلہ، قومیں یا ظالم ہوتی ہیں یا مظلوم ہوتی ہیں، قومیں دو ہی ہوتی ہیں۔ مظلوم اگر بلوچستان کا ہے وہ بھی مظلوم ہے، پنجاب کا اگر ہے تو وہ بھی مزدور ہی ہے، وہ بھی مظلوم ہی ہے، لیکن یہ جس طرح کام شروع کر دیے گئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو سوچنے والے لوگ ہیں، لکھنے والے لوگ ہیں، اب وقت آ گیا ہے، انہیں چاہیے، ایک کام وہ ہے جو ریاست کر رہی ہے، ریاست اپنا کام کرے، ایک دوسرا کام جو ہے وہ ہمارے
جو لکھنے سوچنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک ڈائلاگ کا آغاز کریں. وہ پنجابی دانشوروں کو بھی بلائیں، وہ پشتون دانشوروں کو بھی بلائیں، وہ سندھی دانشوروں کو بھی بلائیں، وہ بلوچستان کے دانشوروں کو بھی. ایک ڈائلاگ کا آغاز ہو، ایک بات چیت کا آغاز ہو، تاکہ بتایا جا سکے کہ یہ جو عام آدمی ہے اس کا قصور کوئی بھی نہیں ہے. ریاستی پالیسیوں کی سزا عام آدمی کو نہ دیں. آپ دیکھیں کہ اگر ریاست کا کوئی بندہ مارا جاتا ہے اس کے لیے پینشن ہوتی ہے، اس کے لیے سلامی ہوتی ہے، اسے میڈیا کوریج بھی دیتا ہے. ایک پنجابی مارا جاتا ہے، مجھے آپ بتائیں آپ نے پنجابی لوگوں پہ کتنی ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں؟ کون ان کے گھر گیا ہے؟ کون ان کو سلامی دیتا ہے؟ کون سا ہمارا وزیر اعلیٰ، ہمارا چیف، ہمارے سیاستدان، ہمارے این اے، ہمارے MP ان کے گھروں میں جاتے ہیں؟ یار یہ عام لوگ ہیں. اگر ان کے پاس پیسے ہوتے تو یہ باپ بیٹا آپ کے بلوچستان میں جاتے اور وہاں جا کے قتل ہوتے. مزدوروں کو قتل نہ کریں. اور اس وقت یہ جو نفرت کی فضا ہے اور یہ شناخت کی بنیاد پہ جو قتل کیا جا رہا ہے، یہ سوسائٹی کو متحرک ہونا چاہیے، عام لوگوں کو متحرک ہونا چاہیے. اور ان دہشت گردوں کا، وہ خواہ وہ BLA کے ہیں، BNA کے ہیں یا دیگر کسی بھی تنظیم سے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ مزدوروں کو نہ ماریں. اور یہ لڑائی عام آدمی کی لڑائی نہیں ہے. آپ شناخت کی بنیاد پہ جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور خصوصاً ان لوگوں کو جن کا خواب روٹی ہو فقط، ان کو مار دینا. اور پھر آپ یہ چاہیں گے، آپ کے خیال میں یہ ہوگا کہ مزدوروں کو مار کے ہم انقلاب لے آئیں گے. نہیں، مزدوروں کو مارنے سے انقلاب نہیں آیا کرتے. پھر دوسری قوموں میں انتقام کا جذبہ بڑھتا ہے. پھر آپ کے لیے بھی یہ زمین تنگ ہو جائے گی، آپ کے لوگوں کے لیے بھی، آپ کی شناخت والے لوگوں کے لیے بھی، آپ کی طرح داڑھی پگڑی والوں کے لیے. اس کو ایسا ماحول نہ بنائیں کہ جو لوگ آپ کے بلوچستان کے لوگ باہر کام کر رہے ہیں ان کے لیے دیگر صوبوں کی زمینیں تنگ ہو جائیں. تو مزدوروں کو مارنے سے انتقام تو، آپ کے انتقام کی آگ تو ٹھنڈی ہو سکتی ہے، انقلاب نہیں آ سکتا. بہت شکریہ.